السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی میں آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام روبینہ ہے اور میں کوٹھی پر کام کرنے جاتی تھی۔ میں ان کے گھر کا کام کاج کرتی تھی اور گھر کی صفائی وغیرہ کا کام کرتی تھی۔ ایک دن میں صاحب کے کمرے میں گئی تو صاحب اپنی بیوی کو الٹا کر کے لگا ہوا تھا۔ پہلے تو میں صاحب کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتی رہی، جب میری نظر کسی سامان پر پڑی تو میں ڈر گئی اور وہاں سے بھاگ کر باہر آ گئی، کیونکہ وہ بہت بڑا تھا۔ آج میں نے پہلی بار اتنا بڑا دیکھا تھا۔ میرے شوہر کا تو چھوٹا ہے، بڑی مشکل سے میرا گزارا کرتا ہے، لیکن میرے صاحب کا تو بہت بڑا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری مالکن یہ سب کیسے برداشت کرتی ہیں۔ بس میں یہی سوچ رہی تھی تو صاحب کے کمرے کا دروازہ کھولا اور صاحب باہر آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا، روبی میں واش روم نہانے کے لیے جا رہا ہوں، میرے کپڑے استری کر کے لے آنا۔ صاحب مجھے پیار سے روبی کہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے صاحب کے کپڑے استری کیے اور لے کر واش روم ان کو دینے کے لیے گئی تو دیکھا صاحب کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تیل کی شیشی ہے اور وہ اس کو اپنے جسم پر لگا رہے تھے۔ پہلے تو میں چپ چاپ دیکھتی رہی، جب وہ تیل لگا کر فری ہوئے تو میں نے ان کو آواز دی کہ صاحب اپنے کپڑے لے لو، تو صاحب نے کہا مجھے پکڑا دو۔ اس وقت مجھے پتہ چل گیا کہ صاحب کا سامان اس لیے بڑا ہے کیونکہ کوئی تیل استعمال کرتے ہیں۔ میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں یہ تیل اپنے شوہر کو دوں تاکہ اس کا بھی گزارا کرنے لائق ہو جائے۔ صاحب کپڑے پہن کر واش روم سے باہر نکلا اور اپنے کمرے چلا گیا۔ میں جلدی جلدی واش روم میں گئی اور وہ تیل کی بوتل ڈھونڈنے لگی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں بھی واش روم میں ہی تھی کہ میری مالکن نہانے کے لیے آ گئی تو اس نے مجھ سے کہا، روبی تم واش روم میں کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں، میں تو صفائی کرنے آئی ہوں۔ پھر میں واش روم سے باہر چلی گئی۔ میری مالکن واش روم کے اندر داخل ہو گئی۔ پھر ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنی مالکن سے پوچھنے کا ارادہ بنا لیا کہ آپ صاحب کو کیسے برداشت کرتی ہیں۔ میں صفائی کے بہانے مالکن کے کمرے میں چلی گئی اور ان کے کمرے کی اچھی طرح صفائی کی اور بعد میں اپنی مالکن کے پاؤں دبانے کے لیے ان کے پاس بیٹھ گئی اور پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ میں اپنی مالکن سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن دل میں ایک ڈر سا تھا کہ شاید میری مالکن ناراض ہی نہ ہو جائے۔ پھر میں نے ہمت کر کے اپنی مالکن سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو مالکن نے کہا بولو۔ تو روبی کیا پوچھنا چاہتی ہے تم؟ تو میں نے جھٹ سے مالکن سے کہہ دیا کہ پرسوں میں نے آپ اور صاحب کو آپ کے کمرے میں دیکھا تھا، آپ پیار کر رہے تھے، میں وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ مالکن جی میں بھی شادی شدہ ہوں، میرے پاس بھی ایک بچہ ہے، لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں جو مجھے پریشان کر رہی ہے۔ تو مالکن نے کہا کہ روبی بولو، پوچھو بھی، کیا بات ہے؟ تو میں نے مالکن سے صاف صاف بات کی کہ آپ اپنے شوہر کو کیسے برداشت کر لیتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ میرا شوہر کافی زیادہ زوراور ہے، جس کو برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اب میں اس کی عادی ہو چکی ہوں، اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو پھر میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے شوہر کا سامان اتنا بڑا کیسا ہے؟ تو مالکن نے فوراً کہا بتاؤ۔ تو میں نے کہا کہ اس دن جب میں واش روم نہانے کے لیے گئے تھے تو میں کپڑے لے کر گئی تھی تو میں نے صاحب کے ہاتھ میں ایک تیل کی بوتل دیکھی تھی جس کو اپنے جسم پر لگا رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ سارا کمال اس تیل کا ہے۔ تو میری مالکن نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن مجھے کیا فرق پڑتا ہے، اب میں تو اس کی عادی ہو گئی ہوں، اب اگر مجھے اتنا نہیں ملے گا تو میرا شوق پورا کیسے ہوگا؟ پھر میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ میرے شوہر کا تو بالکل چھوٹا ہے، وہ مجھے بالکل بھی خوش نہیں کر سکتا۔ آپ میرا ایک کام کرو، اپنے شوہر سے اس تیل کا نام پوچھ کر مجھے بتا دیں تاکہ میں بھی اپنے شوہر کو وہ استعمال کرواؤں، ہو سکتا ہے اس کو بھی کوئی فرق پڑ جائے۔ میری مالکن نے کہا ٹھیک ہے، میں تم کو اس تیل کے بارے میں بتاؤں گی۔ شام ہوئی تو میں اپنے گھر جانے لگی تو مالکن نے کہا کہ روبی آج کچھ مہمان آ رہے ہیں، اس لیے تم آج رات یہیں پر رک جاؤ، صبح چلی جانا۔ میں نے اپنی مالکن سے کہا ٹھیک ہے۔ مالکن اور میں مہمانوں کے لیے کھانا وغیرہ بنانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد صاحب اور ان کے 2-3 دوست آ گئے، پھر انہوں نے کھانا کھایا اور چلے گئے۔ اس وقت رات تقریباً 11 بجنے والے تھے۔ صاحب اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر پڑا ہوا تھا، اس پر سو گئی۔ لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ میرا بیٹا گھر میں تھا اور صبح سے میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ پھر میرے دل میں وہی خیال آیا کہ آج بھی صاحب کو دیکھوں کیا کر رہے ہیں۔ تو میں نے صاحب کے کمرے کی کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا ہٹایا تو دیکھا پھر صاحب اور مالکن دونوں اپنے کام میں لگے تھے۔ مالکن بہت خوش ہو رہی تھی لیکن مجھے باہر کھڑے ہوئے ڈر لگ رہا تھا اور میرے دل میں بھی شوق پیدا ہو گیا تھا کہ میں بھی اپنے شوہر کو ایسا ہی بناؤں گی۔ میں ساری رات ان دونوں میرے میاں بیوی کو دیکھتی رہی۔ صبح میں نے ناشتہ وغیرہ بنایا، صاحب نے ناشتہ کیا، اپنے دفتر چلے گئے۔ میں اپنی مالکین کمرے میں گئی اور ان سے کہا کہ آج رات پھر میں آپ دونوں کو دیکھتی رہی ہوں، آپ نے میرا کام کیا ہے، وہ تیل آپ نے لیا ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ روبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے وہ تیل، میں نے رات چوری سے اپنے شوہر کی جیب سے نکال کر رکھ لیا تھا کہ صبح تمہیں دے سکوں۔ یہ لو۔ میں تیل کی شیشی ہاتھ میں پکڑ کر بہت خوش تھی۔ میں بھاگ کر اپنے گھر گئی اور اپنے میاں کو جا کر ساری حقیقت بتائی۔ میرا میاں منور بھی بہت خوش ہوا، وہ فوراً واش روم میں گیا اور اس تیل کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد تیل کی ساری بوتل ختم ہو گئی تھی، لیکن
میرے شوہر منور کو ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ میرے شوہر نے پوری تیل کی بوتل ختم کر دی ہے، لیکن اسے تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ کے شوہر کا تو بہت بڑا ہے۔ صاحب پیچھے کھڑا میری اور مالکن کی سب باتیں سن رہا تھا، تو صاحب نے پیچھے سے مجھے آواز دی اور کہا، روبی، جو تیل تم لے کر گئی ہو وہ جسم کی کسی بھی چیز کو بڑا یا چھوٹا نہیں کرے گا، بلکہ کچھ دنوں سے مجھے خارش تھی اور وہ اس کی دوائی تھی۔ تم نے اسے کیا سمجھ لیا؟ یہ میرا جسم قدرتی طور پر بڑا ہے، میں کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرتا۔ مجھے صاحب کی باتیں سن کر بہت شرم سی محسوس ہوئی اور میں شرمندگی میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں 28 سال کی جوان عورت تھی اور میں اپنی مالکن سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک دن مالکن کی بہن کی بیٹی کی شادی تھی تو میرا مالک اسے لے کر وہاں گیا اور رات اسے وہیں پر چھوڑ کر واپس گھر آ گیا۔ میں بھی گھر کا کام کر کے جانے ہی والی تھی تو صاحب آ کے اور مجھ سے کہنے لگے، کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا، صاحب میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ تو صاحب نے کہا کہ مجھے کپ چائے بنا کر دو، پھر تم چلی جاؤ۔ جب میں چائے بنانے کچن میں گئی تو صاحب میرے پیچھے آ گیا اور مجھ سے پیچھے سے پکڑ لیا۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں نے صاحب سے کہا کہ پلیز آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو برداشت نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ میں نے آپ کا دیکھا ہوا ہے۔ تو میرے صاحب نے تھوڑی دیر بعد مجھے چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ پھر کچھ دیر میں نے انتظار کیا لیکن صاحب نہیں آئے، تو میں ان کے پیچھے چلی گئی اور صاحب سے کہا کہ صاحب کیا ہوا، اب آپ کا مجھ سے دل بھر گیا ہے؟ تو صاحب نے کہا، نہیں روبی، ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو پھر میں خود صاحب کو لے کر اندر چلی گئی اور پوری رات ہم نے اکٹھے گزاری اور ساری رات میں نے خوب اپنی پیاس بجھائی۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔